ہاں جی مسٹر وقاص خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ حکم کریں بھائی۔ اچھا صاحب، میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے نا اکثر قرآن کی آیات احادیث جو ہے نا وہ آدھی بیان کرتے ہیں یا مس کانٹیکٹ میں بیان کرتے ہیں، غلط پس منظر میں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ آپ کے میں نے کئی بیانات سنے ہیں۔ تو ہم، ایک بیان آپ نے لگایا تھا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کیوں کی، ہم، ابھی 2 دن پہلے آپ نے لگایا۔ اس میں آپ نے ہم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4005 کوڈ کی ہے۔ ہم۔ وہ حدیث آپ نے پوری نہیں پڑھی، وہ حدیث آپ کھول کے اس کا ترجمہ کریں عوام کے سامنے۔ تو حدیث یہ ہے بھائی، آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ابو بکر عمر نے اس لیے، دیکھیں، ابو بکر عمر مارے مارے پھر رہا تھا نا، یہ تو صحیح ہے، آفر کر رہا تھا اپنی بیٹی کی کہ میری بیٹی سے شادی کرو، اچھا ٹھیک، ایک اور منٹ ایک منٹ۔ اس طرح ابو بکر نے اس کو کیا بولا؟ ابو بکر نے اس کو کہا کہ عمر، پہلے عثمان نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ ہاں، اس کو بڑا کئی دنوں کے بعد اسے کہتے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، اگر عمر کا ٹھیک یہ ہے، ادعا یہ کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے عثمان نے نہیں مانا ہے، اور اب پھر ابو بکر کے پاس چلا گیا، ابو بکر نے اس کا جواب ہی نہیں دیا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور عمر جی کا یہ صفائی پیش کرنا کہ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے قبول نہیں کیا، تو وہ یا عثمان اس کو اس طرح ذلیل نہ کرتے نا، ابو بکر اس کو کہہ دیتے بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں مارے مارے پڑ رہے ہیں اپنی بیٹی کا، آپ اس سے آفر کرو، اس سے آپ آفر کرو۔ تو آپ ہمیں آپ حدیث بھائی کھول صاحب کے پوری حدیث کا اجازت دیں، ترجمہ کریں۔ آپ نے آدھی حدیث پڑھی تھی، آپ پوری حدیث کا ہم وہ ترجمہ کریں۔ اس کے جو سچ والا حصہ اس سے اگری کرتے ہیں، جھوٹ والے حصے سے اگری نہیں کرتے، اس کی جھوٹ کی دلیل کیا ہے اب بھائی صاحب؟ دیکھیں آپ بھائی بات سنو نا، علامہ میری صاحب، بات سنو بھائی، جی میری بات سنو، پھر کہہ جی دینا اللہ یاری نے غلط جی، بولا۔ ابو بکر پہ اچھا عمر کا غصہ آیا تھا نہیں آیا آپ تھا؟ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، آپ میں ترجمہ کیوں نہیں کر رہے میں نے حدیث کا؟ ترجمہ ایک دفعہ کیا نا، دوبارہ کیوں کروں؟ آپ نے پورا ترجمہ نہیں کیا تھا نا۔ چلیں دوبارہ کر دیتے ان کی جو ہے، دیکھیں میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ابو بکر عمر مارے مارے پھر رہا ہے، چلا جاتا ہے پہلے عثمان کے پاس، کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، میری بیٹی سے شادی، اس کی منتیں کر رہا ہے۔ عثمان کہتا ہے میں سوچ کے بتاؤں گا، کئی دن گزرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی سے نہیں شادی کرنی، چلے جائیں یہاں سے۔ تو اس کو بھی یہ بڑا ذلیل ہوتا ہے، پھر یہ چلا جاتا ہے ابو بکر کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ ابو جی بکر سے کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو، ابو بکر جی اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس کا جواب بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کہتا ہے کہ اگر مجھے اتنا غصہ آیا ابو بکر پہ کہ اس نے مجھے اس طرح ذلیل کیا کہ میں نے اس کو اپنی بیٹی کا آفر دیا رشتے کا، اس نے میرا جواب بھی نہیں دیا، تو عثمان سے زیادہ اس نے میری تذلیل کیا۔ اچھا، اس کے بعد عمر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس لیے میری بیٹی کے رشتہ ماننے سے انکار کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ خواہش تھی کہ میری بیٹی سے شادی کریں، تو یہ ان لوگوں نے پیغمبر کے احترام میں انہوں نے رشتہ ماننے سے انکار کیا۔ یہ فقرہ جھوٹ ہے عمر کا، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر واقعا یہی ہوتا نا تو اس کو ذلیل نہ کرتا عثمان اور ابو بکر، اس کو کہہ دیتے، آپ چلے گئے بھائی، اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی آپ کیوں مارے مارے پھر رہے ہیں، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، میری بیٹی سے شادی کرو، میری بیٹی سے شادی کرو، اور میرے پاس آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغبت رکھتے ہیں تو تم انتظار کرو، یا ان کو جا کے آفر کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ چلے گئے میرے بھائی، ان کی کال کٹ گئی ہے۔ تو وہ فقرہ شروع کا فقرہ صحیح ہے، ذیل کا فقرہ بہت ہی باطل اور جھوٹ ہے، اس میں اس کی جھوٹ کی دلیل یہی ہے کہ اس نے خود ذلت کا احساس کیا ہے کہ ان لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے، عثمان نے مجھے کئی دن ادھر منتظر رکھا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، پھر کہا کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ اگر یہ سچ ہوتا نا کہ عثمان کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغب ہیں حفصہ سے شادی کرنا، تو اسی وقت بتا دیتے بھائی، اور جھوٹ نہ کہتے کہ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی ہے، کہہ دیتے بھائی وہ میں اس لیے شادی نہیں کر رہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ ابو بکر بھی اس کو ذلیل نہ کرتے، ٹھیک ہے نا۔ کسی مومن کی دل آزاری یہ تو بہت بڑی گناہ ہے، اس کی بے عزتی کرنا بہت بڑی گناہ ہے۔ تو یہ ذیل کا فقرہ ایک جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اوکے بھائی۔